پھر صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو، تو وہ جب انکار کرتے تھے کہتے چلو یہ کہہ دو ابو تراب پر اللہ کی لعنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے مرزا جیرمی کا یہ کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو کہا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر لعنت کرو، جب انکار کرتے کہ ہم لعنت نہیں کرتے تو پھر کہا جاتا تھا چلو یہ کہو کہ ابو تراب پر لعنت ہو۔ یہ بات اس نے کہی کہ یہ بات 6229 نمبر مسلم کی روایت میں موجود ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے۔ آپ نے یہ کلپ سن لیا، اب مسلم کی روایت کی طرف چلتے ہیں کہ 6229 نمبر کی روایت کیا اس نے جو کہا ہے واقعتاً اسی طرح ہے؟ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر میں ان حضرات سے کہوں گا جو اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اسے سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہیں، اگر اس طرح بات نہ ہو 6229 نمبر کی روایت میں یہ لفظ موجود نہ ہوں تو پھر یہ بہت بڑا خائن ہے، اور اس سے بچیے اور اس سے متاثر ہونا چھوڑیے، اپنی عاقبت اپنی آخرت برباد نہ کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں مسلم کی حدیث میں 6229 نمبر کی، اس میں الفاظ ہیں استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان قال فدعا سال بن سعد فامرہ ان یجتمع علیا قال فابا سہل۔ ایک آدمی مدینہ پر عامل مقرر کیا گیا، آل مروان کا ایک آدمی مدینہ پر عامل مقرر کیا گیا۔ اب وہ عامل بنا مدینہ پر، تو سال بن سعد کو اس نے بلایا، اس بندے نے، اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی پر سب و شتم کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرو، تو سال بن سعد نے کہا نا، فابا، انکار کیا، میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا پھر ایسا ہے کہ تو کہے لعن اللہ ابا تراب، تو یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو ابا تراب پر، یہ کہہ دے۔ تو فرمایا سال بن سعد نے کہ کیا تو جانتا ہے کہ ابو تراب انہیں کتنا پسند ہے؟ پھر اس نے وہ واقعہ کہا کہ مجھے سنائیے، بس بات یہی کچھ ہے، یہی کچھ تھی۔ اب اس میں ممبروں کا لفظ تک نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اس روایت میں اس نے داخل کر دیا ہے۔ ممبروں کا لفظ نہیں ہے، لعنت کرنے کا لفظ نہیں ہے کہ ممبروں پر لعنت کی جاتی تھی۔ اور دوسرا کلپ سنیں آپ، لعنت کے الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 6229 میں، لعنت بھیجتے تھے، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت۔ دیکھیے آپ کیا کہ اس نے کہا ہے کہ حضرت علی پر لعنت کی جاتی تھی اور حضرت علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت کی جاتی تھی 6229 نمبر کی روایت میں، حالانکہ اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ اب یہ خائن اور خیانت کر کے صرف اور صرف بغض معاویہ کو کر رہا ہے۔ اس کے دل میں جو بغض بھرا جا چکا ہے، اسی بغض کی بنیاد پہ روایات میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی لفظ داخل کر کے، اپنی طرف سے معنی کر کے، اپنی طرف سے ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، اسے دکھائیے یہ لفظ کہاں موجود ہے 6229 نمبر کی روایت میں۔ جب لفظ نہیں ہے تو اس جیسا دجال اور کذابی پھر جہان میں کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا۔ اور پھر میں 9 اور 10 اور 11 نمبر کلپ میں 6220 نمبر کی روایت پہ، اس کی سند پہ بھی اور متن پہ بھی گفتگو کر چکا ہوں، اور وہاں پہ بھی میں نے کہا ایک صحیح سند کے ساتھ ایک روایت
پوری کی پوری ذریت اس کی ایک روایت پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو گالی دی ہوں اور وہ لفظ موجود ہو کون سے لفظ کا گالی دی ہیں. ایک روایت پیش نہیں کر سکتے سوائے اسی کی کہ بغض کر رہے ہیں. باقی اس نے بیچارے نے چھوٹا سا رسالہ لکھا ریسرچ پیپر کے نام سے. اس میں اس نے دعویٰ کیا سید الاسناد احادیث کا اسے کوئی نہیں ملی. جلال الدین سیوطی کی ایک عبارہ داخل کر دیجیے. جلال الدین سیوطی کی طریق الخلفاء کی المتوفہ 911 ہجری. اب 900 سال کی سند کون پیش کرے گا؟ تو نے تو طریق الخلفاء کا حوالہ دے دیا. 900 سال کی سند کون پیش کرے گا؟ صحیح الاسناد تیرا دعویٰ ہے تو صحیح الاسناد ایک روایت بھی اس میں پاس موجود نہیں ہے. یا اس کے بعد وہ تاریخی روایات تبری کی موجود ہیں جن میں لوط بن یحییٰ ابو مخلف جو کذاب ہے رافضی ہے اس کی روایات ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی روایات یہ رافضی آدمی ہے اور یہ کذاب آدمی ہے. اسے بھی پتا ہے. تمام محدثین کہتے ہیں اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اس کی روایات کے علاوہ اس کے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور پھر میں انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ حضرت علی حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں کتنے تعلقات تھے. جو انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان کے آپس میں محبت تھی تعلقات موجود تھے. تم کہتے ہو گالیاں نکالتے تھے ممبروں پہ گالی دی جاتی تھیں. ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے خطبہ اور جمعے اور عیدین کے خطبے میں گالی نکالی جاتی تھیں. عیدین اور جمعے کے خطبے میں روایت یہی پیش کی جو کہ آل امیہ کے دور میں ممبروں پر جمعے کے خطبوں میں عیدین کے خطبوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا. ان پر نعوذ باللہ لعنت کی جاتی تھی کہ علی پر لعنت, ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت. تصویر لگائی وہ یہی لگائی 6229 نمبر کی روایت کی کہ اس روایت میں موجود ہے کہ ممبروں پر جمعے اور عیدین کے خطبوں میں گالی دی جاتی تھیں. سارے صحابہ سنتے. عجیب آدمی ہے صحابہ. کیا یہ صحابہ کا یہی کچھ ایمان تھا کہ وہ حضرت علی کو گالیاں نکلتی رہیں, اہل بیت کو گالیاں نکلتی رہیں اور وہ سنتے رہے؟ یہ قطعاً یہ بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بغض ہے اس کا اور وہی وہ کر رہا ہے. ورنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کے آپس میں پیار اور محبت موجود تھی. انشاءاللہ میں آئندہ میں عرض کروں گا. وما علینا الا البلاغ.